الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2026، آج ہم نے 7واں پارہ پڑھا ہے، سورہ مائدہ ختم کی ہے اور سورہ انعام شروع کی ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو بولتے ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کس قسم کے تم بےہودہ مطالبے کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں آپ کی صداقت پر اور زیادہ یقین آ جائے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور یہ نشانی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اللہ کی نعمت ہوگی ہم اس میں سے کھائیں گے بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ میری قوم کو مطمئن کرنے کے لیے نا ایک دفعہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے گا کہ اللہ نے اپنی ایک نعمت دکھائی اور تیری طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ سے انی منزلھا علیکم، ٹھیک ہے میں آسمان سے دسترخوان نازل کر رہا ہوں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، کسی نے بھی ناشکری کی نا، فانی اعذبہ عذابا، ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اس سے پہلے اس کائنات میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا میں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ دیکھو ابھی اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے آزمائش میں، قرآن سے یہ مضمون ثابت ہے کہ جب بھی کوئی قوم معجزوں کا مطالبہ کرتی تو اللہ کہتے میں اگر معجزے میں نے دکھائے نا پھر مہلت نہیں دوں گا میں، ابھی سوچنے کا ٹائم ہے، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی قدرت میں غور کر کے اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ لیکن اگر اللہ 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں دکھانا شروع کر دے، جیسے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے مطالبہ کیا آپ معجزہ دکھائیں، صالح علیہ السلام کے پاس ویسے بھی معجزے تھے، انہوں نے کہا کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں۔ کتنا بےہودہ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ بیکار، بس بیٹھے بیٹھے جو منہ میں آئے، آپ اس پہاڑ سے کیا نکال دیں؟ اونٹنی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دوں گا، لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ ہوگا نا، اتنی بڑی دلیل ہوگی کہ پھر اس اونٹنی کے آداب ہوں گے، وہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، پھر جب وہ پانی پیے گی تو ان کا جانور پانی نہیں پیے گا، پیاسے رکھو اپنے جانوروں کو، وہ پیے گی، جس دن اس کی باری ہوگی کوئی قریب نہیں آئے گا، اور اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر اللہ کا شدید عذاب آئے گا، کیونکہ تم نے مانگا تھا نا، اللہ نے تو مہلت دی بھی ہے۔ غور کرو پیغمبر کی تعلیمات میں، پیغمبر کی ان کی تعلیمات کتنی صاف ستھری ہیں، لیکن ایسی چیزیں چاہو گے تو پھر اللہ پورا کرے گا تو پھر مہلت نہیں دے گا۔ تو یہی ہوا، اونٹنی جب نکالی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اب وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔ ان لوگ کو جانوروں کو پانی پلانے میں مشکل ہو رہی تھی، دور جانا پڑتا ہوگا، کہیں اور سے پانی لانا پڑتا ہوگا، تو کچھ شرارتی لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی سے جان چھڑاؤ، حالانکہ دیکھا تھا کہ ایک پیغمبر نے اشارہ کیا ہے اور پہاڑ سے نکل کے آ گئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف، اللہ کا ہی کام ہے یہ۔ تو اب ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو قوم میں ہم بدنام نہ ہو جائیں، تو مل جل کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ سب لوگ مل کے بولیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جب یہ ایکا کر لیں گے تو کون کس سے انتقام لے گا۔ بہرحال اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور پھر اللہ نے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو اللہ نے غیب کا معاملہ رکھا ہوا ہے نا، اس میں مہلت ہے، مہلت ہے، سوچ لو، غور کر لو، موت تک مہلت ہے۔ معجزوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ یہ ملحد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا معجزے نظر نہیں آتے، بھائی یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کتنی آیتیں سورہ انعام میں اللہ کی قدرت کی ہیں، یہ معجزے ہی تو ہیں۔ فالق الحب والنوا، آج جو آیت آئی ہے ان اللہ فالق الحب والنوا،
اللہ وہ ذات ہے جو گھٹلی اور دانے کو پھاڑ کے درخت بناتا ہے. یہ معجزہ ہی تو ہے. ٹھیک ہے اس کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن وہ لاجک ہے کتنی پیچیدہ. گھٹلی کے اندر کیسے زبردست سافٹ ویئر ڈال دیے, ایسے سافٹ ویئر تو اب تک سائنٹسٹ ایجاد نہیں کر سکے ہیں. کسی لیب میں ایسے سافٹ ویئر یا کسی کمپیوٹر لیب میں ایسے سافٹ ویئر نہیں بن سکے کہ گھٹلی میں ڈال دیے اور گھٹلی کو زمین میں ڈال رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں درخت, درخت سے پھول, پھول سے پھل, اور ہر پھل میں وہی گھٹلی, اور ہر گھٹلی میں دوبارہ یہی پروسیس ڈلا ہوا ہے. کہتے ہیں دانے کو میں پھاڑ دیتا ہوں, گھٹلی کو پھاڑ دیتا ہوں. اتنی اللہ نے اپنی نعمتیں سورہ انعام میں بیان کی ہیں. ان نعمتوں میں غور کر کے اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. کوئی ہے ہمیں بنانے والا, کوئی ہے ہمیں پالنے والا. تو مسیحیوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ عیسیٰ اوپر سے دسترخوان چاہیے, حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے دیکھ چکے تھے. آج ہم نے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں معجزے تذکرہ کر دوں تاکہ پھر میں اس مضمون کو کمپلیٹ کروں گا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم سے, مسیح ابن مریم سے پوچھوں گا کہ میں نے آپ پر اور آپ کی ماں پر کتنے احسانات کیے تھے, ان احسانات کو آپ یاد کرو. کیا کیا احسانات تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس, مقدس روح یعنی جبریل کے ذریعے میں نے آپ کو طاقت دی تھی. یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سارے مشکل کاموں میں فرشتے ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے تو ان کے دلوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, انہیں جو مشکلات آتی ہے نا دین پہ چلنے میں, تو فرشتے دل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں, خوف مت کرو, رنجیدہ مت ہو. موٹیویشن ملتی ہے کس کی طرف سے؟ یہ غیبی مدد ہوتی ہے, غیبی. جیسے شیطان کی طرف سے شیطان ڈی موٹیویٹ کرتا ہے نا, تو یہ بھی غیبی ہے, یہ بھی غیبی ہے, نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کا حوصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کا حوصلہ چھوٹے چھوٹے غم میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ شیطان ہے اور فرشتے ہیں, جو فرشتے حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور شیطان حوصلہ گھٹا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کیونکہ قوم میں تنہا تھے, اس لیے ان کی میں نے اسپیشل مدد کی تھی جبریل کے ذریعے. بہت بڑے فرشتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, کیونکہ جبریل نے پھونک ماری تھی نا جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے آخر وقت تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو رکھا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کی تائید کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا, اور آپ وہ پیغمبر ہیں جو ماں کی گود میں بھی کلام کیا کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کیا کرتے تھے. یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی ہے. اب دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے, ادھیڑ عمر میں تو سبھی کلام کرتے ہیں, 50-60 سال کی عمر کون سی عمر کہلاتی ہے؟ دیکھو 4 انسان کے اسٹیج ہوتے ہیں عمر کے. ایک ہے بچپنا, دوسرا ہے جوانی, پھر جب جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے لیکن میری بڑھاپا آیا نہیں ہوتا, بڑھاپے کے اسٹیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ابھی آیا نہیں ہے بڑھاپا, تو وہ عمر کہلاتی ہے ادھیڑ عمر. کہتا نا ذرا ادھڑنے لگا ہے یہ تھوڑا سا, شاید اس سے نکالا ہو واللہ عالم. پھر آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. یہ 4 اسٹیج ہیں انسان کی زندگی کے. پھر ان اسٹیج کو آپ مزید ٹکڑے کر سکتے ہیں. جوانی کی 2 قسمیں, ایک ابتدائی شباب, ایک بٹوین شباب, میری اپنی انگلش ہے دیسی, یعنی شباب کا درمیانی حصہ, پھر شباب کا اینڈنگ وغیرہ وغیرہ. شباب کہتے ہیں بالکل ینگ آدمی کو. تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت مریم کو بھی اللہ نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا جو تیری گود میں بھی کلام کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی. بھائی یہ تو گود میں کلام تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, ماں کی گود میں بولے وہ, یہ تو معجزہ ہے. ادھیڑ عمر میں کلام کرنا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ تو کہل سن کہولت میں بھی کلام کرے گا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے, کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب آپ خود سوچو کہ جس کی عمر ابھی 50 سال تک پہنچی نہ ہو اور اس کو اٹھا لیا جائے
تو وہ ادھیڑ عمر میں کلام کیسے کرے گا؟ تو وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، ادھیڑ عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں گے. اس وقت پتا چلے گا کہ ان کا اس عمر میں پہنچ کے کلام کرنا واقعی اللہ کا معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُ النَّاسَ، اے عیسیٰ تو لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا، فی المہدی ماں کی گود میں بھی، وکہلا اور سن کہولت میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تجھے کتاب کا علم بھی دیا، حکمت کی باتیں بھی سکھائیں، تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا. اچھا، اسی جیسی آیت دوسرے مقام پہ بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ. اللہ نے کہا کہ ایسا بیٹا دوں گا جس کو اللہ کتاب کا علم بھی سکھائے گا، حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یار خدا کے لیے جہاں ایک تو بائکیں غلط پارک نہ کیا کرو، پھر جہاں کھدائی ہو رہی ہے وہ خود سوچ لیا کرو نا. اس گیٹ پہ بائکیں غلط کھڑی ہوئی ہیں تو جس کی بائک غلط کھڑی ہوئی ہے وہ جا کے اس کو صحیح کر دے ذرا. تو روزانہ یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہیں، بیان کے دوران میں پھر بیچ میں رک جاتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ اللہ آپ کو کتاب کا علم بھی دے گا، حکمت کا علم بھی، تورات اور انجیل کا. کسی اور پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی آیت نہیں ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. کیوں بھائی؟ انجیل کا علم تو اللہ نے اس لیے دیا کہ وہ نازل کس پہ ہوئی ہے؟ آپ لوگ منہ سے پلیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے نا، وہ تو اس لیے. تورات کا علم اس لیے کہ وہ آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ تر تو تورات ہی کی باتوں کی والی شریعت پہ عمل کیا ہے. تبھی جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں نا، یہ عہد قدیم عہد جدید، اس میں ساری پرانی کتابیں آسمانی چھاپتے ہیں یہ لوگ. ہم تو صرف قرآن چھاپتے ہیں نا، کیونکہ قرآن نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. لیکن عیسائیوں کا، مسیحیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ تر جو احکام تھے وہ تورات ہی کے احکام پر عمل کیا ہے. تو ان کی شریعت وہی تھی، تورات ہی تھی، تو اس لیے وہ دونوں ساتھ چھاپتے ہیں. تو فرمایا کہ کتاب کا علم بھی دوں گا، حکمت کی باتیں بھی، تورات بھی اور انجیل بھی. تو انجیل بھی سمجھ میں آتی ہے، تورات بھی سمجھ میں آتی ہے، حکمت کی باتیں بھی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبروں کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت. ہمارے نبی کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جو لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. حکمت میں کیا ہے؟ آپ کے جو اپنے ارشادات ہیں وہ بھی تو حکمت کی باتیں ہیں نا. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی، تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی. لیکن قرآن کہتا ہے ایک اور بات، کتاب بھی سکھائی. یہ کون سی کتاب ہے؟ غامدی صاحب نے یہاں بھی ٹوپی کرائی ہے، گھما دی ہے بات. یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہاں الکتاب سے مراد ہے قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا قرآن میں کہ یہ الکتاب ہے. ال عربی میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں کہتا ہوں جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا. پشتو میں کہتے ہیں سڑے راغلے. رجل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سڑے. سڑے آپ پٹھان ہے نا؟ کوئی پٹھان ہے بھائی؟ سڑے کہتے ہیں نا، سڑے. جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا، کوئی بندہ. جب وہ آ کے ایک دفعہ آ گیا، پہلے ان نون تھا، آنے کے بعد ملاقات کے بعد اب وہ ان نون رہا یا نون ہو گیا؟ اب وہ نون ہو گیا، اب مخصوص آدمی. پھر آپ پتہ کیا کہو گے؟ قال علی الرجل، اس بندے نے مجھ سے یہ کہا. اب رجل پہ الف لام ڈال دو گے آپ. الرجل وہ جو مخصوص آدمی ہے جس کی بات چل رہی ہے، اس نے مجھ سے یہ کہا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں بھی اللہ نے الکتاب، مخصوص کتاب. اللہ کہتے ہیں میں نے عیسیٰ ابن مریم کو الکتاب کا علم دیا، ایک مخصوص کتاب. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. کیوں قرآن کا علم کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ کلیم اللہ کے بارے میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو المخصوص کتاب جو ہے اس کا علم بھی دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو الکتاب کا علم دیا. کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے
وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پر کریں گے؟ قرآن پر. تو اس کے لیے قرآن کا علم ہونا ضروری ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی ایک دفعہ پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ مقلد ہو امام حنیفہ کے, عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے جب وہ آئیں گے؟ کیا وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں گے یا وہ قرآن حدیث پہ فیصلہ کریں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو امام حنیفہ بھی قرآن حدیثی کو مانتے تھے, تورات اور انجیل پہ فیصلے نہیں کرتے تھے. امام شافعی بھی تورات اور انجیل پہ نہیں, قرآن و حدیث کو. اور میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو قرآن کا علم ہوگا, اور ظاہر ہے جب قرآن کہہ رہا ہے علم ہوگا تو حدیث کا علم کے بغیر قرآن کا علم معتبر نہیں ہے. پراپر علم قرآن کا وہی معتبر ہے جس میں حدیث بھی آتی ہو, تاکہ قرآن کا پتہ تو اس حدیث کا مطلب قرآن کی اس آیت کی حدیث میں تفسیر کیا ہے. تو میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علم کے ماہر ہوں گے, لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع چھوڑ کر کس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں, مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ ابھی بھی مانتے بھی ہو ابو حنیفہ شافعی کا علم قرآن و سنت میں ہم سے زیادہ تھا, پھر بھی فالو نہیں کر رہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آپ فالو نہیں کرو گے اور آپ کہو گے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا, تو پھر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا رپلائی کیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو کیا میں تورات اور انجیل کو مانتا ہوں؟ تو اس لیے کسی ایسے عالم کو فالو کرنا, مجتہد کو جس کو قرآن و حدیث میں رسوخ ہو, اس کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے. ہاں, فالو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ فالو کرو, ایک طریقہ یہ کہ اس کو فالو کرو جو ڈائریکٹ فالو کر رہا ہے. تو جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائریکٹ فالو کرے, جس کو نہیں آتا تو وہ فنڈر بننے کی کوشش نہ کرے, وہ اس کو فالو کر رہے جس کو پورا آتا ہے. اچھا میرے بھائی, تو یہ بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. اتنے معجزے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو دیے. دیکھو یہ پوری عیسائی دنیا اتنی بڑی ایسے ہی تھوڑی بن جاتی ہے. دنیا میں کسی شخص کو ایسے فالو نہیں کیا جاتا جب تک کہ براہین قاطعہ, مضبوط دلائل اس کے نبوت پہ ثابت نہ ہو جائیں, ورنہ لوگ قربانیاں نہیں دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اے عیسیٰ ابن مریم آپ مٹی سے پرندہ بنایا کرتے تھے, فتنفخوا, میرے اذن سے, میری اجازت سے. اجازت کیوں؟ اس لیے کہ تصویر بنانا ہمیشہ سے حرام ہے. جاندار کی تصویر بنانا, بولو, حضرت مفتی تقی صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ صرف اسلام میں تصویر سازی حرام نہیں ہے, پچھلے آسمانی مذاہب میں بھی تصویر بنانے کی اجازت نہیں تھی, پتلے بنانے کی, تصویر بنانے کی. انہوں نے جو بزرگوں کے بنانا شروع کر دیے وہ عقیدت محبت میں, پھر اس سے شرک پھیلا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر, آپ پرندے کی شکل کا پتلا بناتے تھے باذنی, میری پرمیشن سے, کیونکہ آگے اللہ نے اس میں جان ڈالنی تھی. فتنفخوا فیہا, پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے. فتکون طیرا باذنی, وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا میرے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے پرندہ بناتے مٹی کا, پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, کوڑ کے مریضوں کو آپ شفا دے دیتے تھے, برس کے مریضوں کو. یہ وہ بیماریاں تھیں جو اس زمانے میں لا علاج, اس زمانے میں بھی طب کے فن نے بڑی ترقی کی تھی. یہ جو آج کل حکیموں کی معجونیں ہیں نا, بہت سی اس زمانے میں ایجاد ہو چکی تھیں. تو لیکن حکیم اور طبیب کہتے تھے بھائی جس کو برس نہیں ہو, جو سفید داغ ہو جاتے ہیں, اور کوڑ کا مرض گوشت گلنے لگتا, گل کے گرتا ہے اور پھیلتا ہی, یہ بیماری جو اس کے ساتھ رہے گا اس کو بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ لا علاج بیماری تھی. حضرت عیسیٰ کے سامنے کوئی کوڑ کا مریض آتا, پھونک مارتے وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی برس کی بیماری والا آتا, پھونک مارتے ٹھیک ہو جاتا. فرماتے میرے حکم سے یہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کوئی مردہ ہوتا تھا نا, اس کو کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا. سوچو کیسے یہ معجزے دیکھے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرب قیامت میں جو نازل کرے گا نا, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جس پیغمبر کو قوم میں بھیجتے ہیں نا, تو اس قوم میں جو چیز رائج ہوتی ہے اسی کے حساب سے معجزہ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟
مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. کس کا زور تھا؟ جادو. لاٹھی کو سانپ بنا دینا, یہ کر دینا, وہ نہیں میجک شو میں اوٹ پٹانگ چیزیں دکھا رہے ہوتے. اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو معجزہ کون سا دیا؟ جس نے تمام جادوؤں کو ہرا دیا, تاکہ اس قوم کو نا سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو جس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے, یہ حقیقت ہے. جو ماہر نہیں ہے وہ تو بےچارہ کنفیوز ہی رہے گا نا. ابے ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ دوسرا ڈاکٹر الو بنا رہا ہے یا واقعی کوئی میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہے. میں اور آپ تو الو بن جائیں گے نا, ہمیں تو کوئی بھی, کیا خیال ہے؟ مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کے نام پہ الو بنا رہا ہے یا واقعی قرآن حدیث کی ریسرچ پیش کر رہا ہے. عوام بیوقوف بن جاتی ہے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. جو فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں وہ ٹریس کر لیتے ہیں یار یہ گڑبڑ ہے. تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا تاکہ جادوگر کہیں کہ یہ جادو نہیں ہے. عامی آدمی کہتا, کنفیوژن ہوتی. جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جادو کے ماہر ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اللہ کی عادت ہے, ہمارے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن. کیوں؟ عرب میں بلاغت کا زور تھا. بلاغت سمجھتے ہو؟ زبان پر ایسا عبور تھا نا. بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال. ایک ہی بات ہے نا, مضمون آپ جب بیان کرنا چاہتے ہو اسی مضمون کو ایک آدمی ایسے انداز سے بیان کرے گا سامنے والے کے دل میں نہیں اترے گا. اسی مضمون کو دوسرا جو زبان پہ جس کو کنٹرول ہوگا, مہارت ہوگی, وہ ایسے تانے بانے ملائے گا, ایسے مبتدا اور خبر اور سینٹنس بنائے گا کہ وہی بات جب وہ بیان کرے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹیچروں کو دیکھ لو اسکول میں, ایک ٹیچر ایک سبق پڑھاتا ہے, آسان سی بات کو بھی مشکل بنا دیتا ہے, اور ایک مشکل بات کو بھی کیا بنا دیتا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں, رہنے دو. باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کو بم سے اڑا دو جا کے. جو صاحب اس کو بم سے اڑائیں گے اس کے لیے میں 27ویں رات میں دعا کروں گا انشاءاللہ. غلط پارک کی ہوئی ہے کسی نے. کون سی گاڑی ہے, نمبر تو بتاؤ. ہے فرحان نام لکھا ہوا ہے گاڑی کے اوپر. فرحان بھائی آپ خود ہی اپنی گاڑی کو بم سے اڑا دو. اچھا خیر. تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, 4 آدمی جنت میں جائیں گے, نہیں 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود کھاتا ہے, ایک بے نمازی, اور تیسرا ایک بیچ میں کہتا ہے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہہ رہا ہے بیٹھ تو جا, ابھی بات تو مکمل کرنے دے. پھر کہتا ہے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک جو سود کھاتا ہے, دوسرا جو نماز نہیں پڑھتا. پھر تیسرا بولنے لگتا ہے, کہتا ہے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام صاحب نے کہا بھائی کم بخت بات تو مکمل کرنے دے, بیٹھ جا. پھر امام صاحب کہتے ہیں 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود جو کھاتا ہے, ایک نماز نہیں پڑھتا. پھر اس نے کہا امام صاحب, اس نے کہا تیسرا یہ جہنم میں جائے گا. تیسرا, اس لیے امام سے نہ بنا کے رکھا کرو, کسی بھی وقت کسی کو جہنم میں پھینک سکتا ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, دیکھو اتنا اچھا مضمون چل رہا تھا. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ ہم بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بات ایسی کرنا جو پنجابی میں کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات پتے کی ہے, بے موقع بات کو بلاغت نہیں کہتے. اور اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اور ان کو اس ترتیب سے پرویا گیا ہو کہ فوراً دل میں اتر جائے, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بلاغت. ہر زبان میں ہوتی ہے, ہر زبان میں فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں. ایک خطیب آسان بات بیان کرتا ہے, سمجھ میں ہی نہیں آتی, اس طرح سے بیان کرتا ہے. اور ایک خطیب مشکل سے مشکل بات ایسے بیان کرتا ہے 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ عرب میں بلاغت بہت تھی, حتیٰ کہ اتنے بلیغ تھے کہ انہوں نے عربی کے علاوہ جو زبانیں دنیا میں بولی جاتی تھیں سب کو عجمی کہتے تھے, گونگے کہتے تھے, ان کو بولنا نہیں آتا ہے, ان کو کیا پتا بولنا کسے کہتے ہیں. شاعر تھے اس زمانے میں بڑی اس کی شاعری بڑی ٹائٹ ملتی ہے پہلے زمانے کی. تو قرآن نبی پر نازل ہوا, اور نبی امی, وہ تو شاعر تھے نا, لکھتے پڑھتے. اللہ نے کہا دیکھو ایسے پیغمبر پر وہ کلام نازل کر رہا ہوں, ما تخطہ بیمینک, دن کے دائیں ہاتھ نے ایک الف اور با بھی کبھی نہیں لکھا. کوئی رائٹر نہیں ہے یہ, نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن ایسا کلام لے کر آئیں گے بلاغت کے ایسے معیار پر ہوگا کہ تمہیں چیلنج کرے گا کہ تم اس جیسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. قرآن تو پورا دور کی بات. تو عرب عاجز آ گئے, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. وہ ایک دم سنتے تھے نا تو عجیب ان پہ کیفیت طاری ہوتی تھی, کیسا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا مکہ میں, تو یہ ابو جہل لوگ یہ بھی
کمبخت آ کے سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے, ان کو اتنا اس کلام میں مزہ آتا تھا. عبداللہ بن ابی منافق کے سامنے جب نبی نے کلام پڑھا نا تو اس نے کہا معاذ اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کلام بڑا شاندار ہے لیکن تم خاموش ہو جاؤ. یہ تعریف کی اس نے. تو ایک صحابی نے کہا میں اس کی گردن اڑاؤں, کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو عرب ہل جاتے تھے اس کلام سے. تو کیوں یہ معجزہ دیا گیا؟ کہ اس لیے کہ وہ لوگ بلاغت کا مطلب جانتے تھے, ان کو پتا تھا بلاغت کسے کہتے ہیں. جو قوم جانتے ہی چائنا والوں کو بولنے چانگ چنگ پونگ چنگ چنگ چاں, اس کو کیا پتا بھائی. وہ ہے نا چائنا والے کے پاؤں رکھ لیا تھا آکسیجن پائپ. ابے بھائی ایک آدمی جلدی فوٹ بٹن دبا دوں, آپ لوگ بہت لطیفہ پرانا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, لیکن دوبارہ جلدی سن لے. ایک آدمی کسی چائنا والے کی عیادت کے لیے گیا, چائنا والا دوست تھا اس کا, بیمار پڑا تھا, عیادت کے لیے گیا, قریب کھڑا ہو گیا تو چائنا والے نے بولا چاں چیں پاں چوں چاں چنگ کر کے مر گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا چائنیز دوست عین آخر وقت میں پتہ نہیں کیا کہہ کے گیا ہے. اس نے وہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کیے, چائنا جا کے ترجمہ کروایا تو اس کا مطلب آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ, اسی وجہ سے مرا تھا. خیر ہر زبان اپنی ہوتی ہے, میں کسی زبان کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. لیکن جو عرب میں بلاغت تھی نا وہ کسی زبان میں نہیں تھی. وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے, گونگے, بولنے نہیں آتا. اجما جانوروں کو کہا جاتا ہے, یعنی یہ نہیں, اپنی قوت بیان نہیں ہے. تو اللہ نے نبی کو معجزہ کون سا دیا؟ قرآن, کہ تم لاؤ اس جیسا کلام بنا کے لاؤ. تو عیسیٰ ابن مریم کو جو قرب قیامت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے نا, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو دور ہے یہ سائنسی ترقی کا دور ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کے دور میں سائنسی ترقی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی. اور سائنس کیا کہتی ہے؟ اللاجیکل کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہی کہتی ہے نا, اللاجیکل کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ پیغمبر کا انتخاب کیا جن کو اتنے سارے معجزے دیے گئے, اور معجزہ ہوتا ہی اللاجیکل ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ یہ مانتی ہے کہ مردے میں جان نہیں ڈالی جا سکتی, مردے میں جان نہیں ڈالے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پتلا بنا کے پھونک مارو اور وہ, ہم بتاتے رہتے ہیں نا, علماء بتاتے ہیں بھائی اللہ نے پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کے پھونک ماری اور انسان بن گئے, ہم بندر کی نسل میں نہیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں یہ لاجک کی بات نہیں ہے, ایکچولی لاجک یہ کہتی ہے کہ ایوالو ہوئے ہم لوگ. بھائی کیسے ایوالو ہو گئے؟ پہلی دفعہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیں گے پہلی دفعہ کیسے بنایا ہے. ایسے جیسے میں بنا رہا ہوں, یہ پرندہ ہے, پھونک ماری اڑ گیا, اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. سائنسدان مان لیتے ہیں زندہ کرے گا دوبارہ, کہ نہیں ایکچولی یہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ یہ کسی کا قرضہ واپس کرے. کیونکہ لوگ اب قرضے لے کے لوگ مر جاتے ہیں نا, تو ان سے بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اب نہیں واپس ہوگا, اب تو یہ گیا, جب زندہ تھا اس وقت نہیں دے رہا, تب کہاں سے دے گا یہ. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو بولیں گے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اس وقت پتہ چلے گا کس کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے. اس وقت جب یہ اعلان ہوگا نا کہ زندہ ہے بی بی زندہ ہے, تو جیسے آج ہمارے صدر کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے, اب اندر سے کیا ہوتا ہے یہ تو صدر صاحب جانے. بعض دفعہ گھبرا بھی جاتے ہیں انسان, پہ زندہ ہے یہ کیا ہو گیا, خیر یہ تو صدر صاحب جانے, تو اس کو پتہ چلے گا. خیر تو فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے ہیں. اچھا, جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں آ سکتی, ان کی بینائی میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, نابینا کے ہاتھ پہ آنکھ پہ ہاتھ رکھا, اس کی بینائی واپس آ گئی. تو یہ سارے معجزے, بہت سارے معجزے اللہ نے مسیح علیہ السلام کو دیے ہیں. تبھی تو لوگ مسیحا کہتے ہیں نا, اس شخص کو جو آپ کے کام آ جائے اور ایسے کام آئے کہ کوئی لاجک ہی نہ ہو اس کی, کہتے ہیں لوگ مسیحا بن کے آ گیا. بھائی کیا کہتے ہیں لوگ اس کو, بھائی یہ تو مسیحا بن کے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہوں گا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, میں نے بنی اسرائیل کے شر سے آپ کو بچا لیا. اس شر سے بچایا دنیا میں بھی, اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بھی بچایا. کہ اللہ تعالیٰ نے
بھائی فرحان نام کی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان کی فیملی باہر ویٹ کر رہی ہے, سوری میں سمجھا گاڑی ویٹ کر رہی ہے, فیملی ویٹ کر رہی ہے, گاڑی بھی کسی نے غلط پارک کی ہوئی ہے اور فرحان نام کے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان کی فیملی ویٹ کر رہی ہے. اچھا بھائی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ قیامت کے دن عیسیٰ ابن, ہاں تو وہ جو دسترخوان کا انہوں نے کہا نا, جب اللہ نے یہ دھمکی دی نا کہ میں وہ نازل تو کر دوں گا, لیکن اس کے بعد کسی نے ناشکری کی, ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو عذاب دیا نہیں ہوگا. اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہو ہمیں کیا چاہیے, اوپر سے نظر آئے. اب تاریخ اور حدیث اس سے خاموش ہے کہ دسترخوان نازل ہوا یا نہیں ہوا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے, ہم آپ پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں, کیونکہ تھے تو مسلم, یعنی مسلم اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے قیامت کے دن پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ مسیحیوں کے لیے نا ایک بہت اہم پیغام ہے. اللہ کرے ہماری یہ دعوت اور یہ پیغام مسیحیوں تک پہنچ جائے. جو میرا پیغام نہیں ہے, یہ کس کا پیغام ہے, قرآن کا. میرے بیان کچھ غیر مسلم لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن مسیح علیہ السلام سے پوچھوں گا اور کہوں گا انت قلت للناس, کیا آپ نے اپنے لوگوں کو کہا تھا, اپنے فالوورز کو کہا تھا, عیسائیوں کو, مسیحیوں کو, کرسچن لوگوں کو آپ نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین, کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا. ہو سکتا ہے مسیح لوگ کہ ہم تو مسیح علیہ السلام کو معبود نہیں مانتے. بھائی جب ان سے آپ دعائیں مانگتے ہو, حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو مریم سے اور ان علیہ السلام سے, اس کا مطلب آپ نے ان کو بھی خدا مان لیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک, اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہہ دوں جس کا میرے پاس رائٹ ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نا عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے, مسیح علیہ السلام کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اے اللہ تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا, میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے. یعنی میرے دل میں یہ سچ ہے جو میں گواہی دے رہا ہوں, تو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا. خدا کی قسم ایسی ہی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن دے سکتے ہیں کہ اللہ نبی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت سے کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا, حاجت روا سمجھ لینا, مجھے بشریت سے نکال کے نور بنا لینا, اور میرے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جہاں بھی میلاد ہوتا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ دعائیں مسجدوں میں چل رہی ہیں. اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت دیکھیں, آپ ہماری بات کو سنیں, ہماری فریاد رسی کریں. تو اللہ ہمارے نبی سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ نے ان کو یہ دعوت دی تھی. تو جو عیسیٰ ابن مریم کا جواب ہے وہی جواب کس کا ہوگا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اس سے بری ہوں. حدیث میں تو ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے بہت مبالغہ کر دیتا ہے تعریف میں, آپ نے اس کو سختی سے منع کیا. صحیح حدیث ہے, فرمایا جیسے مسیحیوں نے مسیح علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے خدا کے برابر بنا دیا, تم ایسی میری تعریف مت کرو, کیونکہ پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, جب ان کے کوئی پیغمبر دنیا سے جاتے تھے یہ پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی اللہ نے اپنے نبی کو سجدہ گاہ بننے سے روکا ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عید کی گاہ کی طرح بھی نہ بناؤ. جیسے عید کے دن نہیں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں, مزاروں پہ جا کے دیکھو نا, قوالیاں, ناچ گانے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی جب نبی کی قبر پہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں تو کسی بزرگ کی قبر پہ کہاں سے جائز ہو گئے, کہاں سے جائے. تو اس لیے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اس کو دفن کرو, ایک بالش خبر بناؤ, زندگی پر اس کے لیے دعائیں کرو, اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو. آگے چلتے ہیں, بس جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کے حالات جانتا تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں ہے. تو علم غیب کی بھی نفی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ آگے کہیں گے ان تعذبہم
اب انہوں نے جو شرک کیا، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے کہ اپنے بندوں کو تو شرک کی وجہ سے عذاب دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، معاف کرنا چاہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے معاف کرنے کی بھی قدرت ہے اور حکمت والا بھی ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا. تو جب مسیح علیہ السلام کی طرف سے یہ گواہی آئے گی تو اللہ پھر اعلان کرے گا، قیامت مقدمہ چلے گا نا، ایک عدالت کے ایک کٹہرے میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے، ایک میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اللہ مسیحیوں سے کہے گا تم نے مریم کو اور مسیح علیہ السلام کو معبود کیوں بنایا، یہی کہے گا نا اللہ. تو مسیحی کہیں گے یہ عیسیٰ ابن مریم اے اللہ تیرے پیغمبر ہیں، یہ پیغام لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو فالو کیا ہے. تو اللہ پھر کس سے پوچھے گا کہ آپ بتاؤ آپ نے کہا تھا. تو حضرت عیسیٰ کیا کریں گے، اللہ میں نے نہیں کہا تھا، تو میری زندگی میں تو انہوں نے شرک نہیں کیا، میرے بعد کیا اس کا مجھے علم نہیں ہے، اب تیری مرضی ان کو عذاب دے یا ان کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کیا زبردست اعلان ہوگا، آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. یہ ذمہ داری مسیح علیہ السلام کے کندھوں پہ نہیں آئے گی کہ ان کی قوم کیا کرتی رہی ہے، کیونکہ ان کے سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس دن جو بھی سچ بولے گا اور سچ بول کے چھوٹے گا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے. انہی صورت میں یہ آیتیں بھی آئیں، اللہ نے فرمایا، پچھلی جو سورہ مائدہ چل رہی ہے نا، اللہ نے فرمایا اے عیسائیو، اے مسیحیو، تم اس قول سے باز آ جاؤ کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اس میں تمہاری بہتری ہے. اور پھر فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم بھی رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جن سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے. وامہ صدیقہ، ان کی ماں پاکیزہ سچی عورت تھیں، زانیہ معاذ اللہ بدکار نہیں تھیں وہ. اور آگے فرمایا کانا یاکلان الطعام، دیکھو تم یہ خود مانتے ہو کہ مسیح اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو جو کھانا کھانے والا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ تو محتاج ہوتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انظر، اے نبی دیکھو، کیف نصرف لہم الآیات، ہم ان کے لیے اپنی آیات کو کیسے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر ان کو دیکھو، اتنی واضح دلیل چھوڑ کر کہاں کو جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کتنی کلیئر بات کر رہا ہوں. بھائی تم خود مانتے ہو کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ان کی ماں بھی، تو معبود کیسے ہو گئے، حاجت روا کیسے ہو گئے، مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یہی سوال ہم اپنے بدعتیوں سے پوچھتے ہیں. ہمارے دور کے جو بدعتی چل رہے ہیں، جو کہتے ہیں یہاں سے نبی کو پکارو، نبی تمہاری پکار کا جواب دیں گے. بھائی یہی طعنہ مشرکین نے ہمارے پیغمبر کو دیا، ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے. تو قرآن نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں، حقیقت میں تو یہ نور ہیں. بعض بدعتی یہ کہتے ہیں کہ نبی اصل میں تو فرشتے تھے، نور تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے کچھ کام وہ کیے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسا نہیں ہے بھائی، نبی کیا تھے، بشر، کھانا سچی مچی میں کھاتے تھے، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی اور بازاروں میں خریداری بھی کرتے تھے، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ نے تجارت بھی کی ہے. تو اللہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھاتے ہیں معبود نہیں ہوتے. معبود کھانے اور پینے سے، کھانے اور پینے کا محتاج نہیں ہوتا. تو بھائی یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ بزبان حال آج کے مشرک سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو مشکل کشا، حاجت روا، یہیں سے ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، تو وہ معبود بنا لیا نا. تو وہ تو کھانا بھی کھایا کرتے تھے، خریداری بھی کیا کرتے تھے، آپ کو جنگوں میں زخم پہنچے جس سے آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہے، بیماریاں بھی ہوئیں، شفا بھی ہوئی. تو بشریت کے سارے لوازمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. فرق کیا ہے، اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، تمام پیغمبروں کے سردار، بس
نہ آپ کی شان کو گھٹاؤ، یہ بھی کفر ہے، اور اللہ کے برابر کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب میں چند آیتیں بس پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں درس آج کا۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوئی ہے۔ اللہ نے سورہ انعام توحید سے ہی شروع کی، فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اتنا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ لائٹ جو پیدا ہوئی ہے نا، یہ مخلوق ہے خدا کی، لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے، اور باقی ستاروں میں اتنا ایندھن جل رہا ہے، یہ جلنے کے لیے ایندھن کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ فری خود سے نہیں لائٹ پیدا ہو سکتی۔ دیکھو کہ الیکٹرک والے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اگر وہاں سے سوئچ آف کر دیں، ہم سب کس میں آ جائیں گے؟ اندھیروں میں۔ خود بخود لائٹ پیدا ہو جائے گی؟ نہیں۔ واپڈا والے یا اور ہمارے جو ایٹامک انرجی کے ادارے ہیں، وہ لائٹ کو باقاعدہ بناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لائٹ خود بخود، اور اس کے لیے بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، پانی سے چکی کو گھمایا جاتا ہے، موومنٹ چاہیے۔ تو انرجی، لائٹ بھی انرجی کی ایک قسم ہے نا۔ انرجی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، خود بخود انرجی پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سورس چاہیے۔ تبھی تو انرجی کے جو سورسز ہیں ان پر دنیا کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، پیٹرول پہ جنگیں اور پانی پہ جنگیں اور یہ سب چیزیں، یہ اسی سلسلے میں تو ہو رہی ہیں۔ آپ کچھ اور آپ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، ان کو جب پتہ چلتا ہے وہاں وسائل بہت زیادہ ہیں، تو وہاں اگر کوئی بلی بھی مار دے گا نا، یہ اپنی فوجیں لے کے اتر جائیں گے کہ بلیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اصل میں وہاں کوئلے کی کانیں بولو دفن ہوتی ہے۔ سمجھ، چیونٹی کسی نے پاؤں رکھ دیا تو سارے بڑے بڑے ملک آ جائیں گے، یار اس ملک میں چیونٹیوں پہ، میں مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے۔ اصل میں ظلم نہیں، وہاں وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زمین کھودو گے تو وہاں سے گیس، پیٹرول، کوئلہ، سونا، چاندی۔ افریقہ میں تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، میرے بہت سفر ہو چکے ہیں افریقہ میں۔ افریقہ میں جن ملکوں سے گولڈ نکل رہا ہے، وہاں اتنی بدامنی پھیلائی ہوئی ہے نا عالمی طاقتوں نے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہاں امن ہی نہیں قائم ہونے دیتے، کہہ رہے ہیں امن قائم ہو گیا تو یہ وسائل ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، لڑاؤ ان کم بختوں کو، لڑاؤ، لڑا کے پھر فرانس وہاں سے لے کے جا رہا ہے گولڈ، پھر دوسرے ملک لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں جہاں سے گولڈ نکل رہا ہے؟ پتے ابال کے کھا رہے ہیں۔ میں نے ان کی سبزیاں دیکھی ہیں، میں نے کہا یار یہ تو ہمارے حلق میں اترے نہیں، ایسی چیزیں ابال کے بوائل کر کے کھا رہے ہیں، اور اس پہ خوش ہے۔ جس کو یہ پتے مل جائے سمجھتا ہے بڑا کروڑپتی آدمی ہے۔ برتن بھی عجیب سے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہاں سے کہاں نکل گیا میں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی لائٹ پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ریسورسز۔ تو اتنی لائٹ ہے، سورج میں کتنی لائٹ زمین کو روشن کر رہا ہے، اور تھوڑا سا سردیوں میں تو کنی کترا کے سائڈوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا جب جون جولائی میں اوپر آتا ہے، کیسا تپنا، جا کے دیکھو ملتان کی گرمی، جیکب آباد کی، سکھر کی۔ جب سکھر میں ہم گرمیوں میں چلے گئے، ایسی گرم ہو رہی تھی دیواریں، میں نے کہا بھائی اس میں روٹی لگاؤ گے پک جائے گی۔ اور اس لائٹ سے اور اس گرمی سے آم پک رہے ہیں۔ اور اللہ نے بھی پورا ایسا سورج کا انتظام کیا، جیسے ہم تکے بناتے ہیں نا، تھوڑا سا آنچ ادھر زیادہ آ گئی تو اب ادھر کو گھما دو۔ زمین کا بھی ایسا ہی ہے، 23 ڈگری پہ جھکا دیا ہے تو ادھر گرمی، اب 5-6 مہینے گرمی کافی ہے، اب تھوڑا سا سورج کو ادھر کو کھسکا دو تھوڑا ان علاقوں میں۔ ابھی آسٹریلیا میں دبا کے گرمی چل رہی ہے اس وقت، افریقہ میں دبا کے گرمی چل رہی ہے، تو وہاں سورج پکانے کے لیے گیا ہوا ہے، اور رمضان میں ان کو تپانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں رمضان میں، لیکن 18 سال کے بعد رمضان میں ادھر آ کے ہمیں تپائے گا اور وہ انجوائے کریں گے۔ کیسا بہترین سسٹم ہے۔ تو خیر، اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اندھیرے بھی اسی نے پیدا کیے اور روشنیاں بھی اسی نے۔ کتنی بڑی قدرت ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب اسی پہ ایمان لاتے، لیکن جو کم بخت ایمان لا بھی رہے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ کوئی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو، کوئی مزاروں پہ جا رہا ہے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ کے انہی کے سامنے جھک رہا ہے، خدا کو چھوڑ دیا اور دائیں بائیں چلے گئے۔ تو اللہ شکایت کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ بنایا میں، اس سے
اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کس قدر چاہت ہے کہ میرے بندے مجھے چاہیں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو اللہ اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے, ورنہ اللہ کو کیا پڑی تھی. اللہ کہتا ہے جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے چاہیں. آگے چلتے ہیں, بس جلدی سے ہم ختم کرتے ہیں. بہت اہم صورت ہے سورہ انعام. اس میں اللہ نے اپنی ایک, وہ لوگ اشکال کیا کرتے تھے, کہتے لولا انزل علیہ ملک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ آ کے ہمیں بتاتا کیوں نہیں کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. فرشتہ آئے اور بولے یہ واقعی کون ہے. وہی بات ہے نا, جو آسمان سے کتاب لے آئے اس طرح کے اٹھ پٹانگ قسم کے, تو فرشتہ آئے وہ بتا دے ڈائریکٹ. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ, فرشتہ آ کے بتائے گا نا قصہ تمہارا ختم کر دوں گا. ابھی تمہیں آزمائش ہے, غور کرنے کا موقع. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو, پیپر آپ کو نہیں آ رہا, ایگزامینر آپ کا جاننے والا نکل آیا, اس نے کہا چل میں تھوڑا تھوڑا تجھے بتاؤں گا, تھوڑا خود سوچ, مل جل کے پرچہ حل کرا دیں گے. آپ کو پھر بھی نہیں آ رہا. مثال کے طور پر امتحان میں سوال آیا تھا کہ محمود غزنوی نے, کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے, کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو اس نے آپ کے لیے سوال آسان بنا دیا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے. اس کے منہ سے محمود غزنوی نکل گیا تاکہ پکڑا بھی نہ جائے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے. آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں سوال یہ ہے کہ محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. کہہ رہا ہے اصل میں ایکچولی یہ سوال نہیں, سوال یہ کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. کہہ رہے پھر اصل سوال یہ ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. آپ کو پھر بھی نہیں آ رہا, پھر بھی جواب نہیں آ رہا. تو وہ پرچہ اٹھا کے پھاڑے گا, 2 چماٹ لگا کے بولے گا چل نکل یہاں سے, تو اس قابل ہی نہیں ہے, تو نے فیل ہی ہونا ہے. میں جب ڈرائیونگ لائسنس کا امتحان دینے کے لیے گیا نا, ایک بندہ آیا ہوا تھا لائسنس لینے کے لیے. اس کو وہ ٹریفک پولیس والے گاڑی چلوا رہے ہیں, اس کی بڑی سفارش تھی, بڑی سفارش آئی ہوئی تھی اس کی کہ اس کو دے دو. پھر بھی نہیں دیا ٹریفک پولیس والے نے. میں نے کہا اس کی اتنی بڑی سفارش پھر بھی نہیں. کہہ رہے کمبخت کو ریورس گیئر کا ہی نہیں پتا. وہاں بیٹھا ہوا, میں نے کہا ریورس گیئر لگا, پہلا گیئر لگا دو نا, یہی نہیں پتا پہلا گیئر کون سا ہے, دوسرا گیئر کون سا ہے, ریورس گیئر کون سا. کہہ رہے یہی نہیں پتا اس کو. تو سفارش سے بھی کام ہونے کے لیے کچھ تو پتا ہو نا. تو ایسے موقع پہ پولیس والا بھی چماڑ لگائے گا, بھلے تو میرا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو بھائی, نکل یہاں سے, کچھ تو ہو. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نشانی دکھا دوں کہ سوچنے کا آپشن ہی ختم, پھر آزمائش نہیں ہے. پھر اگر نہ کیا تو بس مار کے جہنم میں پھینکوں گا میں. تو اس لیے ابھی سوچو, غور و فکر کر کے ایمان لاؤ, سوچنے کے لیے مہلت دے رہا ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ کو کہ اگر ہم نے نازل کر دیا تو پھر قصہ چکا دیں گے ہم تمہارا, مہلت نہیں ملے گی تمہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, اور اگر ہم فرشتہ نازل بھی کریں تو انسانی شکل میں آئے گا نا. دیکھو فرشتے کی شکل میں انسان دیکھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ لائٹ انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. ہم بچپن میں ایک ایکسپیرینس کرتے تھے کہ ایک ڈبے میں 2 سوراخ کیے دائیں بائیں, یہاں سے لائٹ گزاری اور پھر بیچ میں سوراخ کر کے اس لائٹ کو دیکھی, واقعی نظر نہیں آتی تھی وہ. تو ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ لائٹ کسی چیز پہ پڑتی ہے تو ریفلیکٹ ہو کے نظر آتی ہے, وہ چیز نظر آتی ہے. لائٹ بذات خود نظر آنے والی چیز نہیں ہے, وہ کسی چیز پہ لگے گی تو اس کو روشن کر دے گی نا. تو فرشتے تو لائٹ ہیں, وہ کیسے نظر آئیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم فرشتہ نازل کر بھی دیں تو ہم انسانی شکل میں لے کر آتے. پھر جب وہ انسانی شکل میں آتا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, تو پھر تم مشتبہ ہو جاتے. پھر الگ سے یہ دلائل دینے پڑتے کہ یہ فرشتہ ہے, انسان نہیں ہے. پھر اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فرشتہ ہے انسان نہیں ہے, ایک اور فرشتہ آتا. تو یہ کنفیوژن کم نہیں ہوتی, بڑھتی چلی جاتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سارے پیغمبر پہلے, کچھ پیغمبروں کو تو تم بھی مانتے ہو, ابراہیم علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو, وہ بھی تو بشر تھے نا. تو ان پر بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ. وقت بہت زیادہ ہو گیا, لیکن یہ بہت اہم آیتیں باقی ہیں. وقت ہو گیا, پھر انشاءاللہ. میرا گلا بہت درد کرنے لگتا ہے رمضان میں نا, بالکل بیٹھ جاتا ہے گلا. تو اس کو یہیں ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.